اس گھر کی بنیاد ہی میں یہ بات تھی. ہم جانتے ہیں آسمان کو، نہ جانتے ہیں زمین کو، جانتے ہیں مشرق کو نہ مغرب کو، جانتے ہیں نمرود کو نہ باپ آدر کی وزارت کو، نہ جانتے ہیں اس کی فوجوں کو، اس کی دولتوں کو. ہم جانتے ہیں اللہ کو. قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. یوں کہا ابراہیم ہمارے ہو جاؤ. اسلام کے معنی گردن نہادن. اسلام کے معنی گردن نہادن، اپنے آپ کو پورے طور پر سپرد کر دینا. ابراہیم ہمارے حوالے ہو جاؤ. اسلمت لرب العالمین، کہ میں رب العالمین کے حوالے ہوں. کہ اب کہ میری جان پر، میری آل پر، میرے گھر پر، میری دولت پر، میری خواہش، میری کسی چیز پر میرا کوئی اختیار نہیں. جو میرے رب کو پسند وہ مجھ کو پسند. یہی تربیت ہوئی تھی بچے کی. اس لیے کہ آدمی، یاد رکھنا ایک بات، سب سے زیادہ آدمی کی طبیعت پر جو اثر ہوتا ہے وہ اس کے ماحول کا ہوتا ہے. اللہ نے ہر انسان کو جسم اور روح دو کا مجموعہ بنایا ہے نہیں. ساری دنیا کے انسان جو بھی ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، غریب ہو، معذور ہو، مالدار ہو، کوئی ہو، جو آدمی دھوپ میں کھڑا ہوگا اس کو پسینے آئیں گے. آئیں گے نہیں آئیں گے؟ ارے کچھ ہاں ہوں تو کرو، کچھ تو بتاؤ تو مجھے پتا چلے کہ اوپر سے جا رہی ہے یا کچھ اندر گھس رہی ہے. دھوپ میں کھڑا ہوگا تو پسینے آئیں گے. اب میرے جیسا کوئی کہہ رہا ہے جا جا کلاس صاحب ہوں، میں نہیں چاہتا مجھے پسینے آئے، تو سب مل کے کہہ کہ لاٹ صاحب، آپ لاٹ صاحب ہو اپنے گھر کے، دھوپ میں کھڑے ہو تو پسینے تو آئیں گے. کوئی شہزادی کہہ دے میں تو اتنے بڑے باپ کی بیٹی اور میں تو ایسے مولانا کی دلہن، تو چاہے شیخ الحدیث صاحب کی ہے، چاہے شیخ التفسیر کی ہے، چاہے مفتی اعظم کی ہے، تو دھوپ میں کھڑی ہے تو پسینے آئیں گے. ہے نہیں؟ تم کو معلوم ہے اسی سال فارغ ہوا ہوں اور چلہ دے کے آیا ہوں، مجھے دھوپ میں پسینے نہیں آئیں گے. مولوی صاحب کیوں پریشان کرتے ہو؟ جب تم دھوپ میں کھڑے ہوگے تو تم پھر پسینے آئیں گے. تم اس سال فارغ ہوئے، اول نمبر سے آئے، تمہارے نمبرات بہت اچھے آئے، اور استادوں نے بھی کہا کہ ہمارے دارالعلوم کا اور ہمارے مدرسے کا اور ہماری درسگاہ کا مایا ناز طالب علم، سب کچھ صحیح ہے، لیکن دھوپ میں کھڑے ہو گئے تو پسینے آئیں گے. سارے میں آ جاؤ. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جس طرح آدمی دھوپ میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کو پسینے آتے ہیں. سردی میں دانت بجتے ہیں، آدمی کپ کپاتا ہے. جس طرح جسم سردی گرمی کے ماحول سے متاثر ہوتا ہے، اسی طرح روحیں اور اسی طرح آدمی کا دل دینی اور بے دینی کے ماحول سے متاثر ہوئے بغیر کوئی لاکھ چاہے نہ چاہے اس ماحول سے متاثر ہوتا ہے. اسی لیے ہماری یہ ساری محنت، یہ کہتے ہیں نا، یہاں تک کہ ہاسٹلوں میں، دارالاقامہ میں اور دینی اداروں میں، یہاں تک کہ کالجوں، یونیورسٹیوں میں، ہر جگہ، اور گلیوں میں، کوچوں میں، دیہاتوں میں، گاؤں میں، صوبوں میں، شہروں میں، ملکوں میں، عالم میں چل پھر کر کے دین کا ماحول بنایا جائے. ماحول کہے سے بنتا ہے؟ ماحول بنتا ہے چلت پھرت سے. دیکھو رمضان جب شروع ہوئے یعنی تو 29 شعبان تک ہر ایک کہہ رہا تھا چاند ہوگا تو روزہ ہوگا، چاند ہوگا تو روزہ. جب اعلان ہو گیا کہ ہاں بھائی چاند دکھ گیا، اسی وقت لوگوں نے، کسی نے مصلی سنبھالنا شروع کیا، کسی نے کپڑے دیکھنا شروع کیا، کسی نے تراویح کہاں پڑھیں گے، شہری کتنے بجے کریں گے، نقرہ کتنے بجے، ساری ایک حرکت شروع ہو گئی. اور کوئی نو مسلم سے نو مسلم اگر آ جائے اس رات کو، بھائی کیا بات ہے، آج کیا بات، رمضان شروع ہو گئے. ماحول سے سمجھ میں آئے گا نہیں. اب آ رہی عید ہے نہیں، 29 کو پھر بھائی کیا ہوا کیا ہوا، نہیں ابھی تو کوئی خبر نہیں آئی، ابھی تو کوئی خبر نہیں آئی. ایک دم سے نفارہ بجا، ایک دم سے سائرن بجا، کیا ہوا، چاند ہو گیا چاند. اب دیکھو تو درزیوں کی دکانوں پر، جوتے والوں کے، ٹوپی والوں کے، شیر خرما والوں کے، دودھ والوں کے، یہاں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. گھروں میں عورتیں، چھوٹی بچیاں، بچے، اماں کل کو عید کا دن ہے، میرا یہ جوڑا اور میری یہ جوتے اور میری یہ ٹوپی اور میرا یہ دوپٹہ اور میری یہ چوڑیاں. کیا بات ہے. ماحول
کہ عید کا ماحول بن گیا، رمضان کا ماحول بن گیا، اور جب ماحول بنتا ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی اماں مجھے شہری کے لیے روزے کے لیے جگانا، نہیں جگاؤ گی نا بھوکا رہ کے روزہ رکھوں گا، نہیں بیٹا ابھی تو چھوٹا ہے، اماں مجھے روزہ رکھنا ہے۔ سارے گھر کے لوگ روزے رکھ رہے ہیں، روزے کے ماحول میں روزہ، نماز کے ماحول میں نماز۔ ایک مرتبہ اسی لیے ہماری اس محنت سے مقصود چل پھر کر جان مال کی قربانی کے ساتھ، اور اس کے پیچھے پھر کوئی غرض نہ ہو، نہ آنکھ ہو نہ واہ ہو، واہ واہ نہیں چاہیے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، ہر ایک کو ایمان کی دولت مل جائے، ہر ایک ہدایت پر آ جائے۔ ایک مرتبہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک نوجوان آیا یہاں، اور وہ بالکل سیرے سے دہریہ، اللہ ہی کو نہیں مانتا تھا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بہت اکرام کیا، اس کے لیے کمرے میں آرام کی جگہ، اور یوں فرمایا کوئی آدمی اس سے بات مت کرنا، کوئی اس کو نماز کو اس کو مت کرنا۔ جب دسترخوان بیچتا اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھتے، سب سے پہلے فرماتے بھائی ہمارے مہمان کو بلاؤ، وہ آتا اور حضرت اس کو کبھی روٹی کبھی سالن کبھی مختلف چیزیں اور خوب اچھی طرح کھانا کھلاتے۔ جب کھا لیتے فرماتے اور کیسی بستی کھا، اچھا آرام فرما لو، آرام، کھانا کو بلاتے کھلا کے آرام۔ اس نے دیکھا اب منع کیا تھا کہ کوئی اسے کہیو مت، اب یہاں تو اوپر مدرسے کے طلبہ وہ چھٹی کے وقت میں ظہر کے لیے عصر کے لیے آتے، اس نے دیکھا کہ جو مہمان تھے جماعتوں میں آئے ہوئے وہ بھی دمادم یہاں حوض پر وضو کر رہے ہیں، کوئی سنتیں پڑھ رہا ہے، کوئی بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی نماز کی تیاری کر رہا ہے۔ جماعت کھڑی ہوئی تو سب اوپر سے طلبہ بھی آ گئے، اور وہ دیکھتا رہا، وہ نہیں آیا۔ عصر کے وقت میں کسی نے نہیں کہا، جب عصر کی نماز کے لیے لوگ وضو کرنے لگے اور جماعت کھڑی ہو گئی، خود ہی آ کے کھڑا ہو گیا۔ ماحول کا اثر یوں ہوتا ہے، جب ایمان کا ماحول بنتا ہے تو لوگ ایمان کی طرف کشاں رواں دواں دواں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا کی تھی، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اللہ اس جنگل کو ایسا منگل بنا دے، اس ویرانے کو ایسا آباد کر دے کہ ہر چہار طرف سے دنیا رواں دواں کشاں چلی آئے۔ جا کے دیکھ لو کہاں کا حال۔ یہ دعا قبول ہوئی تھی گھر والوں سے کہ تم اپنا کام کرو، تم نمازیں پڑھتی رہی ہو۔ بچے سے بھی کہا کہ اللہ یہ نماز پڑھتے رہیں گے، میں آپ کے دین کی محنت کے تقاضے پہ جا رہا ہوں، آپ تو مالک الملک ہیں، قادر مطلق ہیں، آپ سے اتنی درخواست ہے اس ویرانے کو آباد کر دیجئے اور ان کو روزی پھلوں کی دیجیے۔ وہ زمین تو بواد غیر ذی زرع ہے، لیکن یاد رکھنا دعا سب سے بڑی طاقت۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہماری اس محنت سے مقصود قوت دعا کو بڑھانا ہے، قوت دعا کو بڑھانا ہے کہ دعوت کے ذریعے دعا میں پاور بڑھتا چلا جائے۔ جیسے بجلی کا پاور 0 سے لے کے 7 لائٹ تک کہ رات ہی دن کے اجالے سے بدل جاتی، کیونکہ ایسے ہی دعوت کی مسلسل محنت، ایمان کی دعوت، تعلیم کی، علم نبوت کی دعوت، نمازوں کی دعوت، ذکر کی دعوت، اخلاق کی دعوت، اللہ کی طرف، اللہ کی عظمت و بڑائی کی دعوت، یہ دعوت جتنی دی جاتی ہے اتنی دعا میں پاور بڑھتا چلا جاتا ہے، قوت بڑھتی چل جاتی ہے۔ پھر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دعا اس طاقت کا نام ہے کہ جہاں ساری طاقتیں جواب دے دیں، وہاں سے دعا کی طاقت کی ابتدا ہے۔ اور آگے دعا پر، اسی لیے دعا پر کیا کچھ ہوا ہے دنیا میں پہلے اس کے واقعات ذکر کیے ہیں قرآن میں۔ گلا پتھر سے اٹھنی
کبھی سوچا؟ ہاں دعا پر ہوا ہے، آسمان سے پکا پکا ہے دسترخوان، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری نے کہا تھا کہ ہم مان لیں گے کہ ہاں لو دعا پر آسمان سے دسترخوان، دعا سے مردہ سواری زندہ. اور ہمیں جو دعا دی گئی ہے وہ پہلے نبیوں والی نہیں دی گئی ہے، وہ تو حضرت زکریا علیہ السلام کی اور حضرت ایوب علیہ السلام کی اور ان نبیوں کی دعاؤں کی بات ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، ان کی دعائیں. ہماری دعا تو تمام نبیوں کے امام والی دعا ہے ہماری دعا. اسی لیے نبوت والی جو دعا کی، اللہ کرے کہ ہم مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں. ہمارے یہاں مسنون دعاؤں کا اہتمام نہیں ہے، پتہ نہیں. حالانکہ یہ مسنون دعا جس دعا کا حضور سے ثبوت ہے، مجھے یاد آیا کئی سال ہو گئے ہمارے یہاں گجرات میں فسادات تھے اور بہت قتل و غارت ہو رہی تھی. ایک مولوی صاحب تھے، ان کو ایک جگہ جانا ضروری تھا، اور جہاں جانا تھا وہ سب سے زیادہ خطرناک حلقہ تھا، علاقہ تھا، لیکن جانا بہت ضروری کہ چاہے جان پہ کھیلنا پڑے لیکن جانا. گئے، ہو گیا کام، آ گئے. خیر وہ سارے واقعات، سارے حوادث بھی ختم ہو گئے، حالات بھی ٹھیک ہو گئے. ایک دن کچھ لوگ بیٹھے تھے تو باتیں ہو رہی تھی ان واقعات کی، ان حالات کی. میں نے کہا بھائی میرے ساتھ بھی ایسا ہوا، لیکن کیا کروں، مجبور تھا، مجھے جانا پڑا. تو کسی نے کہا کہ کیا پاس بنا لیا تھا؟ میں نہیں. کوئی پولیس والا ساتھ گیا تھا؟ نہیں. کیا بات کہ نہیں. وہ جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ جب یہ گھر سے نکلتے ہوئے کہتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ بھائی میں نے تو صرف اتنا پڑھا تھا. اور چونکہ حدیث پاک ہے اور صحیح حدیث ہے کہ جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ کی طرف سے فرشتہ جواب دیتا ہے کفیتا و وقیتا و ہدیتا، تیری کفایت کر لی گئی، تو بچا دیا گیا اور تجھے راستہ دکھا دیا گیا، تو ہدایت دے دی گئی. میں نے تو پڑھ لی.